4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स एवर। अभी तक का जो इंसानी तजुर्बा रहा है, जो कल्चरल विजडम हमारे सामने है और जो साइंटिफिक दौर से भी जो हम सीख रहे हैं, उस सब पे जब नज़र डालते हैं तो ये 4 स्किल्स हमारे सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स के तौर पे आ रही हैं, जो हमको अपनी लाइफ, एक ज़िंदगी एक बेहतरीन तरीके से गुजारने में मदद कर सकती हैं, एक फुलफिलिंग तरीके से, सेटिस्फाइंग तरीके से। जो इंसानी तजुर्बा हमारे सामने है, जो हमको मौका मिला है अपने आप को इस दुनिया में आजमाने का, इसको बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारने के लिए और इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ये 4 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं, जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उससे निकलने के लिए इन 4 स्किल्स का सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अभी इन 4 स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में पहुंच नहीं पा रही है। वो हमारे जो मेन स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो एजुकेशनल मेन स्ट्रीम है या हमारा हेल्थ का मेन स्ट्रीम है या जो हमारा मुआशरे का मेन स्ट्रीम है, उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये विजडम जो है, ये ऐसे अलग अलग शोबों में बटी हुई है कि इसको इंटीग्रेट करके हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 4 स्किल्स कौन सी हैं, आज हम थोड़ा क्विकली जानने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, फिजिकल से मतलब है, इससे हम सब लोग वाकिफ़ ही हैं, हमारा जो ये जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, ये एक कुदरत की बेहतरीन करामात है। ऐसे औजार, ऐसे हथियार, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी काबिलियत, ऐसी ताकत और किसी मखलूक को नहीं मिली है और किसी कुदरत की पैदावार को नहीं मिली है। तो इसका इस्तेमाल कुछ हद तक हम जानते हैं, कुछ हद तक हम समझते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हम गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इसके बारे में जानना और इसकी कैपेसिटी को समझना और इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना, इस तरीके से इस्तेमाल करना कि ये ख़ुद भी और बेहतर बने, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी भी है कि आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चीज़ें करने के लिए, और वो इस्तेमाल इस तरह से होगा कि ये खुद भी बेहतर और स्ट्रांग बनती जाएगी। तो इस तरह का मैकेनिज्म शायद ही किसी और चीज़ में है कि जिसको आप इस्तेमाल करते करते वो बेहतर भी बनती जाएगी। तो इंसान की जो कैपेसिटी है वो इस तरह की है, फिज़िकल कैपेसिटी की अभी हम बात कर रहे हैं। तो एक तो फिज़िकल ये स्किल होना ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को, इंसानी जिस्म को समझें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे काम करती है, ये कितनी वसी एक इजाद है, और फिर इसका इस्तेमाल ऐसे अच्छे से कर सकते हैं ताकि हम इस्तेमाल भी अच्छा करें और उस इस्तेमाल से ये भी बेहतर बने, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि इसका इस्तेमाल भी हो और इस्तेमाल इस तरीके से हो कि ये भी, इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती रहे। तो इन स्किल्स के यूज़ से, इस स्किल के यूज़ से कि अपना जिस्म को कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी जो फिज़िकल कैपेसिटी है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस स्किल से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, हम पूरा मुआशरा बेहतर बना सकते हैं। अगर ये हम अच्छे से करेंगे तो हमारा ये जो हेल्थ क्राइसिस है अनफॉर्चुनेटली, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो दूसरी जो स्किल है वो मेंटल है, कि हमारी जो जहनियत है, हमारा जो जहन है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, इसकी कैपेसिटी को समझना और इसके तौर तरीकों को समझना, इसके रूल्स को समझना, ये कैसे काम करता है और उसको फिर काम में लाना। तो फिज़िकल कैपेसिटी से तो हम सब लोग वाकिफ़ हैं और कुछ हद तक हम करते हैं इसका डे टू डे ज़िंदगी में इस्तेमाल। मेंटल कैपेसिटी से भी कुछ हम लोग वाकिफ़ हैं और इसको भी हम कुछ लेवल तक इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका भी अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग
پورا میکینزم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے, ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے. وہ ایجوکیشن اور وہ نالج مسنگ ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے کافی لوگ وہ ایسے پیٹرنز میں پھنسے ہوئے ہیں, تھنکنگ پیٹرنز میں, ایسے مائنڈ سیٹس میں جو ان کے لیے ڈس امپاورنگ ہے, جو ان کے لیے غلط ہیں, جو ان کے لیے خراب ہیں, جو ان کے لیے ایک پرابلم بن گئے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے کافی لوگ سٹریس میں بھی جی رہے ہیں. اور جب آپ کسی بھی اسکل میں, یہ جن اسکلس کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیسک کور اسکلز ہیں, تو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو اگر آپ پوری طرح نہیں سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال اچھے سے نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ دوسری اسکلس کو بھی, آپ کی ایبلٹی ٹو یوز ادر اسکلس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. تو مینٹل, اس کو ہم کافی اس پہ بات بھی ہوتی ہے. انٹیلیجنس, جو آئی کیو وغیرہ ہم جو ماپتے ہیں, وہ اسی کی بات کرتے ہیں. اور کافی سارے لوگ انفارچونیٹلی مگر اس کا بھی اچھے سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں. تو نمبر 3, ایموشنل. یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے. انفیکٹ یہ فنڈامنٹلز میں سے بھی ایک فنڈامنٹل اسکل ہے. ایموشنل انٹیلیجنس جس کو ہم بولتے ہیں, یا ایموشن کا ایک سمجھنے کا طریقہ یہ بھی ہے, انرجی ان موشن, ایموشن. ایموشن کا سمجھنے کے لیے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی چیزیں موو ہوتی ہیں دنیا میں, ایکچوئل میں جو کام ہوتے ہیں وہ اسی انرجی سے ہوتے ہیں, اسی انٹیلیجنس سے ہوتا ہے. ہم جو فیصلے کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے فیصلے کرتے ہیں, دیکھیے ہماری زندگی کا اینڈ رزلٹ ہمارے ڈے ٹو ڈے فیصلوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہر ایک مومنٹ میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ فیصلے ہم کس بیس پہ کرتے ہیں. ہم نالج یا اسکل یا اس کے اوپر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج کتنی ہے, ہمارے پاس انفارمیشن کتنی ہے. ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں فیلنگس کے بیس پہ, ہم کو کیسا لگتا ہے, ایموشنز کے بیس پہ. تو ایموشنز ڈرائیو دا ورلڈ, ایموشنز ڈرائیو ایکشن. تو ایکشن ڈرائیوز دی ریزلٹس, ایکشن ڈرائیوز دا ورلڈ. یہ جو فزیکل ریالٹی ہے ہماری, تو اس کے پیچھے ایموشن ہے. تو انفارچونیٹلی اس کو کافی ہم نظر انداز کرتے ہیں. ان دو کو تو تھوڑا بہت ہم لوگ سیکھتے ہیں اس دنیا میں, مگر باقی اس کو بہت حد تک ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ہماری پرابلمس ہیں انفارچونیٹلی ابھی, اس کا بہت بڑا ریزن جو ہے ہماری سفرنگ کا, وہ ہے لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس. تو یہ کمپلیٹلی, آلموسٹ کمپلیٹلی مسنگ ہے ہمارے ایجوکیشنل ایکسپیرئنس میں سے. تو اس میں یہ دو تو تھوڑا تھوڑا ہے, مگر یہ آلموسٹ کمپلیٹلی مسنگ ہے. تو اس کو ڈیولپ کرنا, اپنی ایموشنز کو سمجھنا, اپنی فیلنگس کو سمجھنا, اور اپنی ایموشنز کی طاقت کو سمجھنا, اور ایموشنز کیسے کام کرتے ہیں, کیسے انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے ایکشنز کو, ہمارے ڈیسیشنز کو, اس کو سمجھنا, اور پھر اس کے اوپر قابو پانا. کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ایموشنز آر لائک فائر, یہ انکنٹرولیبل ہے, مگر دیٹس ناٹ رائٹ. یو کین کلٹیویٹ ایموشنل انٹیلیجنس, and you can be very effective with your emotions. تو یہ تیسرا. اور چوتھا, which is of course the most important one, that is spiritual intelligence. Spiritual intelligence is about the story you have about yourself. اور اگین جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, انفارچونیٹلی کافی سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں کہ وہ کلچر کی سنیں, وہ سائنس کی سنیں, یا جتنے بھی آج کل بہت سارے نئے نئے اسکول آف تھاٹس ہیں جو الگ الگ طرح کی آئیڈیالوجیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے, ہم کہاں جا رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی کافی سارے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں اس بارے میں. تو مگر ہم کو وی ہیو ٹو ہیو کلیئر authentic understanding
of our own selves. ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں ہیں, یہ دنیا کیا تجربہ ہے, اور یہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں, اور یہاں ہمارا رول کیا ہے, ہم کیا کرنے آئے ہیں. تو یہ ساری سیٹنگ کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے, تو پوری جو یونیورس ہے کیسے کام کرتی ہے اور کیا ہے, تو اس کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ اگر ڈسٹارٹیڈ ہے تو پھر ہماری ساری جو فیلڈس ہیں ایموشنل, مینٹل اور فزیکل, وہ سارے ڈسٹربڈ رہیں گے. تو ایٹ دا کور ہے ہماری ایموشنل, یہ اسپریچول انٹیلیجنس. تو اسپریچول انٹیلیجنس آئے گی ہماری اسپریچول انڈرسٹینڈنگ سے, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہ اسپریچولی ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو وہ رول جب ہم کلیئرلی سمجھیں گے تو وہاں سے فلو کرے گا پھر ہمارا ایموشنل, مینٹل اور فزیکل انٹیلیجنس اور اسکلس. تو یہ 4 اسکلس, میں ان کو اسکلس اس لیے بول رہا ہوں, ان کو آپ انٹیلیجنس بھی بول سکتے ہیں, اسکلس بھی بول سکتے ہیں, اور بھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں, الگ الگ لینس یوز کر سکتے ہیں, مگر ہمارے سمجھنے کے لیے میں ان کو اسکلس بول رہا ہوں بیکاز یہ اسکلس بھی ہیں, ہے نا. یہ خالی نالج نہیں ہے, یہ پریکٹیکل اسکلز ہیں. تو اسپریچولیٹی سے آپ کی ایموشنالٹی فلو کرے گی, ایموشنالٹی سے مینٹالٹی فلو کرے گی, مینٹالٹی سے فزیکلٹی فلو کرے گی. تو یہ 4 اسکلز جو ہیں میرے نزدیک کور اسکلز ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے, اور یہاں سے شروع ہونی چاہیے ہماری ایجوکیشن. اگر آپ ایک کامیاب, ایک خوشحال, ایک پائیدار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ چابی ہے. آپ اپنی اسپریچول انٹیلیجنس اور اسپریچول اسکلس, پھر آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل اسکلس, پھر آپ اپنی مینٹل انٹیلیجنس اور مینٹل اسکلس, اور پھر آپ فزیکل انٹیلیجنس اور فزیکل اسکلس کو اپنی جانچیے اور دیکھیے جو بھی آپ کے پرابلم ایریاز ہیں وہاں something is lacking in one of these areas or multiple areas. جیسے میں بول رہا تھا, ان 2 ایریاز پہ تو تھوڑا بہت ہم کو انفارمیشن اور نالج ملتی ہے, پوری نہیں ملتی ہے, اسی لیے ہم سفر اور اسٹرگل کرتے ہیں. ان کے اوپر تو بالکل ہی آلموسٹ نیگلیجبل انفارمیشن ہمارے عام مین اسٹریم معاشرے میں اویلیبل ہے یا ڈسکس ہوتی ہے. بٹس اینڈ پیسز ادھر ادھر ہیں, مگر ایک کمپلیٹ کمپریہنسو کریکولم کہیں نہیں ہے, اور لوگ کنفیوزڈ ہیں کیونکہ کلچر ورسز سائنس کا ایک دور چلا ہوا ہے, ابھی بھی انفارچونیٹلی چلا ہوا ہے, جبکہ کٹنگ ایج سائنس جو ہے ناؤ ایگریز ود آور کلچرل وزڈم اباؤٹ موسٹ تھنگس. تو مگر انفارچونیٹلی وہ ہمارے مین اسٹریم میں نہیں آ پا رہی ہیں کیونکہ ڈس انٹیگریٹڈ سا سسٹم بنا ہوا ہے, اور کمپیٹنگ سارٹ آف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, کمپیٹنگ الگ الگ ایریاز بنے ہوئے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تال میل ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں آ پا رہی ہے, یہ ہمارے مین اسٹریم ایجوکیشن یا مین اسٹریم ہیلتھ کیئر یا مین اسٹریم میڈیا میں بھی نہیں آ رہی ہے. ان میں بھی وہی کٹا پٹا بٹا ہوا بٹی ہوئی انفارمیشن آ رہی ہے وچ از ناٹ ہیلپ فل. تو اگین یہ چابی ہے ایک پائیدار, خوشحال, کامیاب زندگی کی. آپ فزیکل لیول پہ نظر ڈالیے کہ آپ کہاں اچھا کر رہے ہیں, کہاں پرابلمز ہیں. ایسے ہی مینٹل لیول پہ نظر ڈالیے, کہاں آپ خوش رہتے ہیں, اسٹریس فری رہتے ہیں, سیٹسفائیڈ رہتے ہیں, اور کہاں آپ اسٹریس میں رہتے ہیں یا فیئر میں رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں. اور ایموشنلی بھی کہاں آپ اچھا فیل کر رہے ہیں, خوش فیل کر رہے ہیں, اور کہاں آپ اچھا نہیں فیل کر رہے ہیں, کن سچویشنز میں, کن ایریاز میں. اور ویسے ہی پھر اپنی اسپریچول انڈرسٹینڈنگ پہ نظر ڈالیے کہ اسپریچولی آپ کی اسٹوری کیا ہے, واٹ ڈو یو ٹیل یور سیلف, ہو یو آر اسپریچولی, آپ کے بلیفس کہاں ہیں, وہ الائنڈ ہیں کیا, وہ کوہرنٹ ہیں کیا. تو یہ جیسے میں بول رہا تھا, اسپریچولیٹی will give rise to emotionality, will give rise to mentality, will give rise to physicality. تو جو بھی پرابلمس ہیں
وہ خالی فزیکل نہیں ہے. انفارچونیٹلی کافی سارا اسٹریس جو ہے ہم ابھی فزیکل اس پہ دیتے ہیں سارا. تو اس کے پیچھے ایک مینٹل ریزن ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایموشنل ریزن ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک اسپرچول ریزن ہوتا ہے. تو یہ چاروں اسٹریمز آپ کی فلو کرنی چاہیے ایک طرح سے. تو ایک اسٹریم میں بھی پرابلم ہے تو وہ باقی اسٹریمز کو ڈسٹرب کرے گی. تو بٹ دس از دا کور, دین گوز اپ لائک دس. تو یہ 4 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آج. مجھے امید ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ اس انفارمیشن کو ایبزارب کریں گے اور اس کا استعمال کریں گے اور اس کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے ایسے موقع فراہم کریں گے تاکہ وہ ان چاروں ایریاز میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی انٹیلیجنس اور اپنے اسکلز ڈیولپ کر سکیں تاکہ وہ بھی ایک کامیاب, خوشحال اور پائیدار زندگی گزار سکیں. تو اگلے شمارے تک کے لیے ٹیک کیئر.